بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت میں سب سے بڑھ کر وہ نکاح ہے جو سب سے کم خرچ ہو۔ یہ بیہقی کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کی راویہ ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس نکاح میں خرچہ جتنا کم ہوگا اس نکاح کے اندر اور اس جوڑے کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتنی ہی برکتیں زیادہ ہوں گی۔ اس کا ایک بڑا واضح مطلب تو یہی ہے کہ انسان نکاح کے اندر بہت زیادہ اخراجات کرنے سے، بہت زیادہ فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہمارے ہاں جس طریقے سے فضول خرچی کی جاتی ہے اور جس طرح مقابلے کی فضا پیدا کی گئی ہے کہ ایک نے اگر کچھ دعوت کی ہے تو دوسرا اس سے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تیسرا اس سے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس چکر کے اندر جو غریب لوگ ہیں وہ مارے جاتے ہیں۔ یعنی جس آدمی کے پاس دعوت کے پیسے نہیں، جس آدمی کے پاس ہال کو بک کروانے کے پیسے نہیں، وہ مارا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے چچا کے بیٹے نے کروایا تھا تو اب وہ اس چکر میں کہ میں بھی کرواؤں۔ تو اچھے طریقے سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر اس طریقے سے نکاح کیا جائے گا اس میں بے برکتی ہوگی، ایسے جوڑے کی زندگی کے اندر برکت نہیں ہوگی، تو بعد میں ہم رونا روتے رہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور حقیقی سبب پر ہم غور نہیں کرتے جس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا ہے۔ تو ایک تو فضول خرچوں سے بچنا چاہیے۔ انہی فضول خرچوں کے اندر جو ہمارے ہاں رسومات کی جاتی ہیں، مہندی کی رسم ہے، مایوں کی رسم ہے، اور پتہ نہیں بارات ہے اور رخصتی ہے، ہر موقع پر، منگنی کے موقع پر الگ دعوت ہوتی ہے، رخصتی کے موقع پر الگ دعوت ہوتی ہے، مہندی کے موقع پر الگ کوئی سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ ساری فضول رسومات ہیں، قرآن اور حدیث سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نکاح کے موقع پر ایک مہر اور ایک ولیمے کی دعوت، یہ دو چیزیں ہیں مسنون۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب رخصتی جب ہو رہی ہے تو لڑکی والے بھی دعوت کریں گے، منگنی کے موقع پر پھر پروگرام ہوگا، پھر مہندی کے موقع پر پھر پروگرام ہوگا۔ ایک تماشا بنایا ہوتا ہے ہمارے لوگوں نے۔ تو اس لیے جب شادی کرنی ہوتی ہے تو انسان سالوں پہلے سوچتا ہے کہ یار شادی کرنی ہے، اور زنا کو ہمارے معاشرے میں آسان کر دیا ہے۔ یہ ہمارے کرتوت ہیں، ہمارے کارنامے ہیں جو ہم رونا روتے رہتے ہیں نا کہ معاشرے میں بے حیائی ہے، فحاشی ہے۔ ہم لوگوں نے نکاح کو مشکل کیا ہے، زنا کو آسان کیا ہے۔ تو جب حلال اور جائز کام کے راستے بند ہوتے ہیں پھر حرام اپنے لیے راستہ خود تلاش کر لیتا ہے۔ یہ ہم سب کا فرض ہے۔ جہیز کی رسم ہمارے ہاں دیکھ لیں، بہت بڑی لعنت ہمارے اوپر مسلط ہے۔ جہیز کی رسم، جہیز کی لعنت، کہ جب تک ایک بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کے لیے جہیز نہیں دے سکتا وہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروا سکتا۔ اس لیے کہ اگر اس طرح شادی کروا دی سارا معاشرہ تانا دے گا کہ فلاں کی بیٹی تو یہ جہیز لائی تھی، فلاں کی بیٹی تو یہ جہیز لائی تھی، تم کیا لائی ہو ساتھ۔ اب یہ اس کے لیے زندگی بھر کی ایک گالی، زندگی بھر کا ایک تانا بن جاتا ہے۔ تو ان رسومات کو بسا اوقات انسان خود کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سارے دوسرے لوگ کرتے ہیں، جو غریب ہیں، جو نہیں کر سکتے وہ مجبوری میں کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے زندگی میں بے برکتی آنے کی۔ ایک تو ہم اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں، اور دوسرا ہم اب یہاں پر تو اتنی فضول خرچی کرتے ہیں، اور جب بات آتی ہے مہر کی، جس کا شریعت نے حکم دیا ہے کہ یہ عورت کا حق ہے، عورت کو یہ حق دیا جائے، تو پھر لوگ پوچھتے ہیں شرعی مہر کتنا ہے۔ شرعی مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم مہر ہم کتنا رکھ سکتے ہیں۔ تو کوئی 3000 مہر رکھتا ہے، تو کوئی 4000 رکھتا ہے، تو کوئی 5000 رکھتا ہے۔ تو اچھے طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ مہر عورت کا حق ہے، اور اس کے اندر شریعت کی نظر میں معیار یہ بات ہے کہ اس عمر کی، اس قابلیت کی لڑکی کی، اس جیسے خاندان کی لڑکی کی اس کا مہر کتنا ہے۔ مثلا اس کی بہنوں کا مہر کتنا ہے، اس عمر میں اگر اس کی خالہ ہے اس کا مہر کتنا ہے، اس عمر میں اگر اس کی پھوپھی ہے اس کا مہر کتنا ہے، ان سب کی یعنی پورے خاندان کی لڑکیوں کا مہر کتنا ہے، اس تناسب سے کسی لڑکی کا مہر طے ہوتا ہے۔
یہ جو والدین اپنی منمانی اس میں کر جاتے ہیں کہ 5,000 روپے مہر مقرر کر دیں، یہ بالکل غلط ہے۔ جب آپ حال 2 لاکھ روپے کا بک کروا رہے ہیں اور مہر آپ 5,000 روپے رکھ رہے ہیں، یہ نکاح کا مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر آپ 2 لاکھ کا حال بک کروا رہے ہیں تو پھر اس کا مہر بھی کم از کم 1 لاکھ روپے رکھیں۔ اصل تو نکاح کے اندر یہ مہر ہے کہ عورت کو مہر ملے۔ اب وہاں ہم اس چیز کو نہیں سوچتے کہ وہاں ہم اپنے اخراجات کم کریں، یہاں ہمارے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ نکاح میں خرچہ کم سے کم کرنا چاہیے، لہٰذا مہر کم سے کم رکھیں۔ اور یہ بات بھی اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ نکاح کا مہر معاف کرنے کا اختیار شریعت نے کسی کو نہیں دیا۔ ہمارے ہاں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا، جب نکاح کے لیے آتے ہیں پوچھیں مہر کتنا ہے تو کہتے ہیں بس کوئی مہر نہیں ہے۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ اگر نکاح پڑھانے والا اس شرط کے ساتھ نکاح پڑھائے کہ اس نکاح میں کوئی مہر نہیں ہے، تب بھی شوہر پر مہر دینا لازم ہوتا ہے۔ اگر عورت اس شرط کے ساتھ نکاح کرے کہ میں مہر نہیں لوں گی، تب بھی شوہر پر مہر دینا لازم ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ عورت کا حق نہیں ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ نے لازم کیا ہے، تو اس کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر آپ نے فرمایا کہ 10 درہم سے کم مہر مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ 10 درہم آج کل کے حساب سے تقریباً 32 گرام چاندی بنتی ہے، یہ کم سے کم مقدار ہے، ورنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کو جو مہر دیا ہے، روایات میں آتا ہے 12.5 اوقیہ جو چاندی کی ہوتی تھی، آپ نے یہ مہر مقرر کیا۔ ایک اوقیہ کے اندر 40 درہم ہوتے تھے، اس کا مطلب 500 درہم آپ کی ازواج مطہرات کا مہر تھا، جو آج کل کے حساب سے تقریباً 132 تولہ چاندی بنتی ہے۔ اتنا مہر آپ کی ہر زوجہ مطہرہ کا تھا، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر 4000 درہم تھا۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ ہم مہر کے اندر یہ کوشش کریں کہ خاندان کے اندر، اور اس کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ معاشرے سے طلاق کی شرح کم ہو۔ ہمارے ہاں طلاق کی شرح بھی اس لیے عام ہے کہ مہر کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ جب آپ کوئی ایسا مہر رکھیں گے جس کو شوہر کو پتہ ہوگا کہ یہ مہر میں نے دینا ہے، تو طلاق دینے سے پہلے وہ 100 بار سوچے گا کہ بھائی میں طلاق تو دے رہا ہوں، یہ مہر بھی مجھے دینا پڑے گا۔ جب آپ نے 3000 روپے مہر مقرر کیا ہے تو وہ تو منٹوں میں طلاق دے گا آپ کی بیٹی کو۔ تو اس لیے اس چیز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، وہاں خرچے کم کریں، حالوں کے خرچے کم کریں، جہیز کے خرچے کم کریں، مہر کو اہمیت دیں، اور مہر عورت کا ایسا مہر رکھیں جس سے کم از کم اس معاشرے میں وہ عزت کے ساتھ یہ بتا سکے کہ یہ میں